اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بے شک اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ السلام علیکم۔ گرمیوں کا مہینہ تھا۔ اچھے سے رہتے رہتے ہم لوگ اچانک بہت ہی پریشان ہو گئے۔ ابا کا کام دھندا سب بند ہو گیا۔ ہمارے گھر میں ہم 4 لوگ تھے، امی، ابا، چھوٹا بھائی اور میں۔ ابا کا کام بالکل ہی بند ہو گیا تھا۔ پریشانیوں نے ہر طرف سے جیسے گھیر سا لیا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس ایسے ہو گیا تھا کہ کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور پھر ہم لوگ رینٹ پر رہتے تھے۔ 5-6 منتھ کا رینٹ بھی چڑھ گیا ہم لوگوں پر۔ وہاں مالک مکان پریشان کرنے لگا پیسوں کے لیے۔ میں بہت پڑھتی تھی، ہر چیز پڑھی اور اللہ کے سامنے بہت روئی بھی۔ امی بھی بہت پریشان تھی۔ ابا کہیں بھی کام کے لیے جاتے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنا اداس چہرہ لے کر بیزار ہو کر گھر آتے۔ پھر سردیاں آ گئی پر پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں ایسے ہی یوٹیوب سے دیکھ کر دعا وظیفے پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے سورہ یاسین کا بہت اچھا وظیفہ ملا۔ تہجد کے بعد 3 دن ہر روز 41 بار سورہ یاسین پڑھنی تھی، کسی سے بولے بنا۔ سردیاں زوروں پر تھی اور میں نے اپنی روز کی طرح 2:30 بجے تہجد کی نماز ادا کی اور پھر میں وہیں بیٹھی رہتی۔ 11 بار درود پاک پڑھتی، درود ابراہیم۔ اس کے بعد 41 بار سورہ یاسین شریف پڑھتی اور پھر 11 بار درود ابراہیم پڑھتی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، 3 دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ میری امی کے اکاؤنٹ میں 11,000 روپے آ گئے۔ جب پتہ چلا، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پیسے کیسے، کیوں، کہاں سے آئے۔ ہم سب بہت خوش ہوئے۔ پھر ابا کی کام کی خبر آ گئی۔ ابا اپنے کام پر چلے گئے۔ ہم لوگوں نے ان پیسوں سے اپنا رینٹ جمع کیا اور باقی جو پیسے تھے ان سے سودا سامان خرید لیا۔ اس وظیفے کی برکت سے، یعنی سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے، میرے اللہ نے میری مدد کی تھی۔ ساری پریشانیاں جیسے ختم ہی ہو چکی تھی۔ اللہ پاک کا بہت شکر ادا کیا۔ اللہ پر بہت پیار آیا۔ تب سے اور زیادہ بھروسے کے ساتھ ہر چیز پڑھتی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے بھی اپنے اللہ سے مانگتی ہوں اور میرا اللہ مجھے ہر چیز عطا بھی کرتا ہے۔ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ نماز قرآن ہے تو سب ہے۔ اپنی نماز کبھی بھی قضا نہ کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، اور اللہ سے مانگے بھی تو پورے یقین سے مانگیں۔ اللہ ضرور قبول کرے گا، بس ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے اور اللہ پر یقین بڑھے، تو آپ اپنی اسٹوری میری انسٹاگرام ID پر شیئر کر سکتے ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ آدھی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھرتھراتے ہوئے جسم اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز پہ کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ دوسری کسی شے میں نہیں۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ بس ہمیں ہی سن رہا ہو۔
وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پڑھنا کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ رات کی تنہائی میں، خاموشی کے شور میں، جب ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اپنی خود کی بھی نہیں سن رہے ہوتے جتنی دھیان سے اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا، بنا کچھ بولے اپنی بات اللہ تک پہنچانے کا، نصیب کے لکھے کو بدلنے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا ہوتے دیکھنے کا۔ افضل ترین عبادت ہر دوا کی راحت ہے۔ محبت کا دوسرا نام ہے، عشق کی انتہا ہے۔ دعاؤں کا رخ موڑ دے وہ آخری تیر جو خالی نہیں جاتا، ایسا مرہم جس کے پاس ہر زخم کا علاج ہے۔ جس رات نیند نہ آ رہی ہو اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ دے۔ آنکھوں میں جتنے بھی آنسو جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پر جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ میرے پیارے اللہ، میں آ گئی، بس مجھے تھام لے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لے۔ کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے، پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا
اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان میں ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت آزمائش ہے اب کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔